بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح یروشلم عظیم مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی ولولہ انگیز داستان۔ آئیے قسط نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ الف لیلہ کی دنیا کا ایک شہر تھا، شب و روز پر رونق رہنے والا عافیت کا دا اور دانشگاہ، جبہ و امامہ سے آراستہ عرب شیوخ اور سرخ کپڑوں میں ملبوس حبشی سوق میں شانہ بشانہ چلتے نظر آتے۔ دیبا و حریر میں سرتپا ملفوف نازک اندام چرکسی کنیزیں عصا بردار سیاہ فام خواجہ سراؤں کے حلقوں میں تیزی سے گزر جاتی اور فضا خوشبو سے مہک اٹھتی۔ غلاموں کی منڈی میں نووارد نیلی آنکھوں والی سفید فام یونانی کنیزوں کو ترک زاد بے باک نظروں سے گورتے۔ جواہر نگار خلعتوں میں ملبوس مملوک عمرا مہینہ بھر میں کچی اینٹوں کے محل کھڑے کر دیتے اور مقتول دشمن کی لاش پر قالین بچھا کر دعوت اڑانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ لیکن صلاح الدین اس گہما گہمی اور ہنگامہ پروری سے بے تعلق رہا۔ اس نے فاطمی عمرا کی بجائے اپنے امیر مقرر کیے۔ جب اس کے امیر خالی شدہ محلات کو لوٹنے میں مصروف تھے، صلاح الدین مسجد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم رہا۔ اس نے شہر میں ایک گراں قدر کتب خانہ ڈھونڈ نکالا جس میں 1,20,000 کتابیں تھیں۔ منتخب مسودے اپنے گھر بھجوا کر باقی ماندہ ساری کتابیں اس نے ایک مشہور عالم قاضی الفاضل کی نظر کر دی اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس نے شراب نوشی اور لہو و لعب کے مشاغل ترک کر دیے اور سادگی و سخت کوشی کی زندگی اختیار کر لی۔ وہ طلوع سحر سے پہلے بیدار ہو جاتا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرتا۔ اس کے بعد خدام اس کی سلامی کے لیے حاضر ہوتے۔ وہ تازہ پانی سے دھلا ہوا تھوڑا سا پھل ناشتے کے طور پر کھاتا، پھر صف بستہ لشکر کا معائنہ کرتا اور سالاروں کی رپورٹیں، علماء اور سوداگروں کی شکایات سنتا۔ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حسب معمول معائنے کے لیے نکل پڑتا اور دھوپ کی گرمی تیز ہونے سے پہلے وہ واپس پلٹ آتا۔ معائنے کے وقت وہ وقار و تمکنت کا پیکر معلوم ہوتا۔ لمبا پتلا چھریرا نوجوان تیر کی طرح سیدھا، اس کی آنکھوں میں پرسکون اور فکر انگیز چمک جلوہ گر ہوتی۔ اس کی سیاہ ترلوش پر سفید امامہ ہوتا اور اس کے سیاہ جبے کی کھلی آستینوں کے حاشیے زر بفت کی چمک سے جگمگاتے۔ اس کے کمر بند میں عربی تلوار آویزہ ہوتی۔ تلوار کا دستہ سونے یا سنگ یشب کا ہوتا۔ اس کے استبل میں خالص عربی نسل کے گھوڑے ہنہناتے۔ گھوڑوں کی لگامیں اور ساز و سامان سونے اور چاندی کے سکوں سے جھلمل کرتے۔ زرد وردیوں میں ملبوس محافظ دستے حلقہ باندھے اس کے گرد ہوتے۔ جلوس کے آگے سوار چاندی کے نکارے بجاتے چلتے اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سوڈانی سپاہی بلند آواز سے پکارتے جاتے، الملک الناصر تشریف لا رہے ہیں۔ اہل مشرق حکمرانوں سے شان و شکوہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر صلاح الدین لمحہ بھر کے لیے بھی زمام اقتدار میں ڈھیل آنے دیتا تو شاید تسلیم بجا لاتے ہوئے ہجوم میں کچھ لوگ خنجر نکال کر اسے لوٹنے کے لیے پل پڑتے، لیکن یہ نوبت نہ آئی۔ اپنے والد ایوب کے دانشمندانہ مشوروں اور مرحوم شیر کو کے مملوک امیروں کی اطاعت سے اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ ان مملوک امیروں میں سے قراقش نامی امیر فن کلا سازی کا ماہر تھا۔ جب تباہ کن زلزلے کے بعد قاہرہ کی فصیلیں مسمار ہو گئیں تو اس نے شہر سے متصل پہاڑیوں کے سلسلے میں ایک نیا قلعہ تعمیر کرایا۔
جس کی مضبوط فصیل شہر سے ہوتی ہوئی دریائے نیل تک چلی گئی تھی۔ صلاح الدین کے تمام اعزاء قاہرہ میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے اس کا نوجوان اور شجاع یعنی بہادر بھتیجا تقی الدین بھی تھا، جو شمالی کردستان کے وحشی شاہ سواروں کا سالار تھا۔ صلاح الدین کو اپنے جنگ آزمودہ بے خوف اور متلون مزاج بائی توران شاہ کے آنے سے بھی بہت تقویت حاصل ہوئی۔ سلطان نور الدین نے اسے تہنیت کا پیغام اور تازہ دم فوج بھیجی اور اسے اپنے ارادوں سے بھی مطلع کیا۔ سلطان نور الدین فتح مصر کے منصوبے پر بہت مسرور تھا۔ یہ اس کی دیرینہ آرزو تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ خلیفہ مصر کو معزول کرنے کے بعد صلاح الدین صلیبی ریاستوں کے استحصال میں اس کا ہاتھ بٹائے اور وہ دونوں بیک وقت مصر و شام سی صلیبی ریاستوں پر یلغار کر کے انہیں پیس ڈالیں۔ لیکن صلاح الدین فوری طور پر سلطان کا ارمان پورا نہ کر سکا۔ اس سے خوب معلوم تھا کہ معمر سلطان اب لبے گور پر ہے، اور اگر اس وقت وہ مصر کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سلطان کے ساتھ شامل ہو گیا تو مصر میں پھر بد امنی اور فساد کی رو چل پڑے گی، اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور سلطان کے لشکر میں وہ بے دست و پا ہو کر رہ جائے گا۔ غالباً دوسرے امیر کو اس کی جگہ تعینات کر دیا جائے گا، لیکن اسے سلطان کی مخالفت اور ناراضگی بھی گوارا نہ تھی۔ چنانچہ ایوب کے مشورے پر صلاح الدین نے انوکھی حکمت عملی سے کام لیا۔ جب سلطان نور الدین اپنی فوج سمیت شمالی شام میں برسرے پیکار ہوتا تو وہ صحرا کے کنارے پر واقع صلیبی قلعوں پر پے در پے حملے شروع کر دیتا، اور جب سلطان کو اس کی یلغار کی خبر ملتی اور وہ خوشی خوشی اس کی امداد کے لیے جنوب کا رخ کرتا تو صلاح الدین کسی نہ کسی مصلحت ملکی کے بہانے دشت سینا عبور کر کے واپس مصر چلا جاتا۔ لیکن بوڑھا پختہ کار سلطان جلد ہی اس آنکھ مچولی کی غایت سمجھ گیا۔ چنانچہ یہ افواہ پھیل گئی کہ سلطان بنفس نفیس مصر پر اقدام کر کے اس کے نوجوان مالک کو معزول کر دینا چاہتا ہے۔ صلاح الدین نے مجلس مشاورت طلب کی۔ ایوب کے ساتھ اس کے قرابت دار نامور امیر اور مملوک سردار قالین پر بیٹھے تھے۔ صلاح الدین نے ان سے سوال کیا، اگر سلطان نور الدین مصر پر حملہ آور ہو تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تقی الدین نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم سلطان سے جنگ کریں گے اور اسے سرزمین مصر سے دھکیل دیں گے۔ تقی الدین کی رائے سے حاضرین نے اتفاق کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ صلاح الدین کے پروردہ اور نمکخوار ہیں اور ہر حال میں اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی بوڑھا ایوب بپھر گیا۔ اس نے اپنا سفید سر اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارا باپ ہوں اور الحریمی تمہارا چچا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ تمہارے وفادار ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ بجا ارشاد ہوا، خوب، تو پھر کان کھول کر سن لو، اگر میں اور تمہارا چچا سلطان نور الدین کو دیکھ پائیں تو ہماری گردنیں خود بخود ادب سے اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ ہم فوراً اس کی رکاب کو بوسہ دے کر زمین بوس ہو جائیں گے، اور اگر سلطان معظم ہمیں تمہاری گردنیں اڑانے کا حکم دیں تو یقین رکھو ہم فوراً تعمیل کریں گے۔ یہ ہے ہماری نیت، اور جلال سلطانی کے روبرو ان لوگوں میں سے کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اپنے گھوڑے کی زین پر ڈٹا رہے۔ ہر ایک شرف قدم بوسی حاصل کرنے کے لیے دوڑے جائے گا۔ یہ ملک، یہ لشکر و سپاہ سب کو سلطان کا ہے، اور اگر سلطان معظم کسی اور کو تمہاری جگہ مقرر فرمانا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ہم ان کے مقرر کردہ امیر کی بصر و چشم اطاعت کریں گے۔ مجلس مشاورت کے تمام اراکین نے بیک آواز تائید کی اور کہا کہ واقعی ہم سلطان کے غلام اور نمکخوار ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مجلس مشاورت برخاست کر دی، اور تخلیے میں ایوب نے اپنے بیٹے کو بڑے تلخ انداز میں سمجھایا کہ تم تو نرے بیوقوف ہو، احمق کہیں کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تم ان لوگوں کو جمع کر کے
ان کے سامنے اپنے ارادے پیش کرنے لگے۔ اگر سلطان نور الدین کو تمہارے اس احمقانہ منصوبے کا علم ہو گیا تو وہ یقیناً مصر پر حملہ آور ہوگا، اور اس وقت تمہارے ان وفاداروں میں سے کوئی بھی تمہاری حمایت پر نہیں آئے گا۔ مجھے تو یہاں تک یقین ہے کہ ان میں سے اکثر فوراً سلطان کو تمہارے ارادوں سے باخبر کر دیں گے۔ تم اس وقت سلطان کو لکھو کہ مجھے حلقہ بگوش بنانے کے لیے حضور لشکر کشی کی زحمت کیوں گوارا فرمائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میری گردن میں کپڑا ڈال کر میرا گلا گھونٹ دیا جائے۔ جب وہ تمہارا خط پڑھے گا تو اس کا دل تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے گا، اور وہ بے کھٹکے اپنی سلطنت کے اہم امور میں مصروف ہو جائے گا۔ اس طرح تمہیں مہلت مل جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ علیم و خبیر ہے۔ ابن اسیر کی روایت ہے کہ خلوت میں نجم الدین نے اپنے بیٹے کو پوری حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر نور الدین ہمارے کھیتوں میں سے ایک گنا بھی توڑنے کا قصد کرے تو میں اس سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک اسے روک نہ دوں یا لڑتا ہوا میں اپنی جان نہ ہار دوں۔ صلاح الدین نے محسوس کیا کہ اس کے والد نے ٹھیک کہا ہے۔ مصری افواج واقعی صلاح الدین کی وفادار تھی، لیکن یہ ناممکن تھا کہ سلطان نور الدین چڑھائی کرے اور فوج صلاح الدین کا ساتھ دے۔ ایسی صورت میں ساری فوج اسے چھوڑ کر سلطان کے پرچم تلے جمع ہو جاتی۔ چنانچہ صلاح الدین نے ایک نہایت جرأت مندانہ اقدام کیا۔ اگلے جمعہ کو لوگ گروہ در گروہ جامع مسجد میں جمع ہوئے۔ یہ عالی شان مسجد بہت کشادہ تھی۔ اس کے صحن اور برآمدوں میں نمازیوں کی صفیں آراستہ تھی۔ مسجد کی اونچی چھت پر قندیلیں اور بلوری فانوس آویزاں تھے، جن کی روشنی صاف اور خوش رنگ قالینوں پر پڑ رہی تھی۔ مسجد کی فضا نہایت پرسکون اور عقیدت افزا تھی۔ جب امام حجرے سے ممبر کی طرف بڑھا تو ہر سمت سے نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ گہرا سکوت چھا گیا، جس میں لوگوں کے تیز تنفس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ امام حسب دستور سفید کپڑوں میں نہیں بلکہ عباسیوں کے سیاہ لباس میں ملبوس ہے۔ اس کا امامہ بھی سیاہ تھا اور سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے طور پر اس کے پٹکے سے تلوار بھی آویزاں تھی۔ مرصع ممبر پر چڑھتے ہوئے اس نے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے تلوار کی نیام سے 3 مرتبہ ممبر کے 24 تختوں کو کھٹکھٹایا، لیکن اس کی ضرورت نہ تھی، لوگ پہلے سے ہی دم بخود تھے۔ امام نے تسبیح و تحلیل کے بعد خطبہ شروع کیا۔ اس کی مترنم آواز مسجد کی محرابوں میں گونجنے لگی۔ سلام علی اہلہ و اصحابہ، سلام علی امہات المومنین، و سلام علی امیر المومنین خلیفہ المستقدی بامر اللہ۔ لمحے بھر کی حیرت اور تذبذب کے بعد حسب معمول نماز جمعہ ادا کی گئی۔ یہ نہایت جرأت مندانہ اقدام تھا جس کے تحت امام نے فاطمی خلیفہ کے بجائے خلیفہ بغداد کے نام سے خطبہ پڑھا تھا۔ مسجد کے قریب ہی محل میں اطلس و کم خواب کے پردوں کے پیچھے فاطمی خلیفہ موجود تھا، لیکن مجبور صلاح الدین نے خلیفہ مصر کو عملاً معزول کر دیا تھا۔ اس اقدام سے بہت سے لوگ اس کی جان کے دشمن اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، لیکن اس نے مخالفت کی پرواہ کیے بغیر علانیہ اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ خلیفہ بغداد کے سوا وہ کسی اور کی خلافت و سیادت تسلیم نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے فوراً خلیفہ مصر کے خزانوں پر بھی قبضہ کر لیا، جس کی سنگین دیواروں کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں چھت تک چنی ہوئی تھی۔ کافوری صندوقچے نایاب قیمتی پتھروں سے بھرے ہوئے، ہم وزن اور ہم رنگ تراشیدہ اور نا تراشیدہ، سفتہ و نا سفتہ جواہرات احاطہ شمار سے باہر تھے۔ اس کے علاوہ بیش قیمتی موتیوں سے مرصع طلائی طاؤس اور آبنوسی چیتا بھی دستیاب ہوئے۔ خزانوں پر قبضہ کر لینے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کراکش کو حکم دیا کہ حصار کی تعمیر باعجلت تمام مکمل کی جائے۔ کراکش نے شہر پناہ اور آب رسانی کی نہر بنانے کے لیے اہرام کے
وزنی پتھر بھی استعمال کرنے سے گریز نہ کیا۔ نہریں کوہستانی چشموں سے صاف پانی لانے کے لیے بنائی گئی۔ شہر کے گندے پانی کے نکاس سے دریا کے پانی میں سڑان پیدا ہو جاتی تھی، چنانچہ دریا کے بدبودار پانی کے بہاؤ کو شہر سے دور رکھنے کے لیے ایک مضبوط بند تعمیر کیا گیا۔ سلطان نور الدین کی تقریر میں اس نے بھی قاہرہ میں ایک دارالعلوم اور شفا خانہ تعمیر کیا۔ ایک ہسپانوی عرب مورخ جس نے کئی سال بعد شفا خانے کو دیکھا تھا، اپنے مشاہدات یوں قلم بند کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے ایک لائق اور تجربہ کار طبیب کو شفا خانے کا ناظم مقرر کیا، جس کے پاس ہر قسم کی دواؤں کا وافر ذخیرہ تھا۔ شفا خانے کی محل نما عمارت کے عالی شان ایوانوں میں پلنگ بچھے تھے، جن پر اجلے بستر لگے ہوئے تھے۔ صبح و شام خدام مریضوں کی تیمارداری کرتے۔ اس شفا خانے کے بالکل سامنے عورتوں کے لیے علیحدہ شفا خانہ تھا۔ اس کے قریب ہی ایک کشادہ عمارت تھی، جس کے کمروں کے آہنی دروازوں کے پیچھے خطرناک قسم کے پاگل مریضوں کو بند رکھا جاتا تھا۔ صلاح الدین کو شفا خانے سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ہر معاملے کو بغور پرکھتا اور ہر بات کی بطور خود تحقیق کرتا۔ یہ تو وہ تحریر تھی جو ہسپانوی عرب نے اس شفا خانے کے حوالے سے لکھی۔ صاحبو، رفتہ رفتہ اس کے دربار کی رونق بڑھنے لگی۔ بہت سے اہل کمال اس کے دربار میں جمع ہو گئے۔ اس زمانے کے تقدیر پرست لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت فضل ربی کا نشان ہے، چنانچہ لوگ دولت شہرت کی تلاش میں خوش بخت حکمرانوں اور بلند اقبال فاتحین کے دروازوں پر دستک دیتے رہتے۔ قاضی الفاضل کو سلطنت کے ناظم الامور کا منصب دے دیا گیا۔ نئے نئے چہرے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں نظر آنے لگے۔ صلاح الدین کو علماء و فضلاء کی صحبت میں رہنا بھی بہت مرغوب تھا۔ امن و امان کے باوجود اسے یہ فکر تھی کہ اگر سلطان نور الدین نے حملہ کر دیا تو کہاں پناہ لی جائے۔ چنانچہ اس نے احتیاطاً توران شاہ کو کسی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا کہ وہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرے۔ توران شاہ دریائے نیل کے چڑھاؤ کے رخ پر جنوب کی طرف نکل گیا۔ وہ سیاہ فام حبشیوں کی وحشیانہ حرکات سے سخت متنفر ہو کر واپس آیا، کیونکہ جب وہ ان سے خطاب کرتا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتے۔ بہرکیف توران شاہ نے صحرائے عرب میں اپنا مقصد حاصل کر لیا، لیکن وقت کی تیز رفتاری نے اسے جائے پناہ کی تلاش سے بے نیاز کر دیا۔ پہلے اس کا باپ ایوب اچانک مر گیا۔ وہ تنومند بوڑھا کرد بڑی بے پرواہی سے سرپٹ گھوڑا دوڑائے شہر کے دروازے سے باہر جا رہا تھا کہ گھوڑا بھدکا اور وہ گر کر مر گیا۔ یروشلم کا حکمران ایمالک بھی چل بسا اور سلطان نور الدین کو بھی موت نے مصر پر فوج کشی کی مہلت نہ دی۔ یہ واقعات 1174 عیسوی میں رونما ہوئے۔ دمشق کی نوزائیدہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ فوجی امیر خود مختار حکمران بن بیٹھے۔ یہ حالات نہایت تشویشناک تھے۔ اسلامی سلطنت کا اتحاد خطرے میں تھا۔ صلاح الدین نے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد سلطنت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر ذمہ داریاں خود سنبھال لینے کا فیصلہ کیا۔ واقعی وہ نور الدین کا بہترین جانشین ثابت ہوا اور وہی نور الدین کے بلند مقاصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا اہل تھا۔ اس کی شخصیت اور اس کا کردار اس کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ وہ نہایت متحمل مزاج اور صابر انسان تھا، لیکن اس کی بردباری میں آبدار فولاد کی سی چمک اور ناقابل شکست سختی تھی۔